أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ کل کی آیات پہ غور کیا؟ کچھ سیکھا؟ کس چیز پہ غور کیا اور کیا سیکھا؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے؟ استاذہ جی، آپ نے جو کل بارش کے پانی کی بات کی تو اس میں جا کے میں نے گھر میں تھوڑی سی ریسرچ کی اس کے اوپر، تو کچھ بہت ہی امیزنگ چیزیں پتہ چلی. اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بارش کا پانی رین واٹر ہوتا ہے اس کا اور پی ایچ لیول جو ہے وہ بالکل ڈسٹل واٹر کے جتنا ہوتا ہے. اور پی ایچ لیول کیا ہوتا ہے کہ جس پہ ہم ایسیڈیٹی اور الکلائن کو میجر کرتے ہیں، یہ پی ایچ لیول ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ استاذہ جی اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیوٹرلائز کرتا ہے بلڈ کے پی ایچ لیول کو بھی نیوٹرلائز کرتا ہے رین واٹر. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسکن کے لیے اور بالوں کے لیے بہت ہیلدی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ کہتے ہیں کہ اس کا بیسٹ جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیلدی ڈائجسٹو سسٹم ہے اس کو بہت ایک طرح سے صحیح رکھتا ہے اور اس کے جو ڈائجیشن کو پروموٹ کرتا ہے، ہیلدی ڈائجیشن کو پروموٹ کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے استاذہ، ہم جو بھی دن میں کھاتے رہتے ہیں اس کھانے کی وجہ سے ہماری باڈی میں ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری باڈی میں جا کے ہمارے بلڈ میں جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ایک نیچرل چیز ہے اور جس میں ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا اور کتنا کچھ ہمارے جسم کے لیے کتنا بینیفیشل ہے یہ. بابرکت، جس میں بہت سارے فائدے. ادھر سے کوئی؟ ہاں تو بہت سے لوگوں نے کیے لیکن شیئر کیوں نہیں کر رہے؟ جی آپ بولیے. ادھر سے کھڑے ہو کے تھوڑا آگے آ کے بولیں تاکہ سب کو سنائی دے. پھر جب آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں نا درخت کے پتوں کو کہ ان میں سے ہر پتا تسبیح کر رہا ہے، تو ایک دم ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہ سب تسبیح کر رہے ہیں اور میں کیوں نہیں کر رہی. اور ان میں سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں گرا، کیسے گرا، کیوں گرا اور گر کے گیا کہاں. تو ہم سب کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں عقل مند انہی لوگوں کو کہا گیا ہے. اولو الالباب وہی ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آواز میں کچھ ایکو ہے، اس کو صحیح کیجیے.
جی فرمائیے، مائک لیجیے، مائک میں فرمائیے۔ استاذہ کل جو بات ہوئی تھی نا سیڈ لیس فروٹس اور ویجیٹیبلس گرو کرنے کی، تو یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کی جینیٹکس میں چینج کیا ہوا ہوتا ہے، جینز میں چینج لائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کھانے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باڈی سسٹم جو ہے وہ ان کو ہضم بھی نہیں کر پاتا ہے، یعنی اندر جا کے جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی ہیں نا کہ ہم اس کے لیے، کیونکہ لیبس میں پریپیئرڈ ہوتی ہیں، اور اب تو وہ لوگ میٹ بھی لیبس میں پروڈیوس کر رہے ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو ہے۔ پہلے ہی ہم کچھ کم مشینیں نہیں، لیکن اگر مشینوں میں تیار شدہ چیزیں کھانے لگے تو پھر تو بالکل ہی شاید انسانیت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے سب پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ تقدس ذاتا وصفاتا وجمالا وعز عظمتا وعلوا وجلالا وتعالى مجدا ورفعتا وکمالا۔ ہر قسم کی حمد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو ذات اور صفات اور جمال میں پاک اور مقدس ہے، جو عظمت، بلندی اور بڑائی میں معزز اور طاقتور ہے، جو بزرگی، رفعت اور کمال میں برتر ہے۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس کی تعریف بجا لاتے ہیں، ہم اس کو اپنا رب مانتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ فاطر کی آیت نمبر 27۔ ایک دفعہ پھر تلاوت کر دیجئے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ آیت کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا، پھر اس کے ذریعے زمین جو کچھ اگاتی ہے پھلوں وغیرہ میں سے اس کا ذکر کیا کہ ان کے رنگ مختلف ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جمادات کا ذکر کیا، پہاڑوں کا۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی دھاریاں ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ، جُدَدٌ جُدَّتٌ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے راستہ اور لکیر، لکیریں یعنی دھاریاں۔ اور یہاں کیا مراد ہے؟ پہاڑوں میں مختلف رنگوں کی دھاریاں اور مختلف رنگوں کے حصے۔ کون سی ہیں دھاریاں؟ کیسی؟ بیدن سفید، اور حمرن اور سرخ، مختلف الوانها جن کے رنگ مختلف ہیں۔ جددن کا ایک معنی ہموار اور سخت زمین بھی کیا گیا ہے۔ سخت اور ہموار زمین کا ایسا ٹکڑا جو الگ طور پر صاف کٹا ہوا نظر آتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ پہاڑوں میں سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں، یعنی ایک تو نا دھاریاں، اور ایک یہ کہ اس کے الگ الگ ٹکڑے ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں
اور ان کی قسمیں بھی مختلف ہیں، کیونکہ الوان کا لفظ جو ہے اقسام پر بھی بولا جاتا ہے، یعنی ظاہری کلر کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن اقسام کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لون کی جمع ہے، یعنی ایک پہاڑ کی شکل، ایک پہاڑ کا رنگ، ایک پہاڑ کا راستہ باقی پہاڑوں سے مختلف ہوتا ہے، یعنی ہر پہاڑ اپنی ذات میں ایک جدا سی چیز ہے، یعنی رنگ اور شکل و صورت کے اعتبار سے۔ پھر اسی طرح بعض پہاڑوں کے اوپر دھاریاں نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ ان کے پتھر توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو ان کے اندر وہ دھاریاں نظر آنے لگتی ہیں۔ کبھی یہ کالی ہوتی ہیں، کبھی سرخ ہوتی ہیں، کبھی براؤن ہوتی ہیں، کبھی سفید ہوتی ہیں، اور ان میں بھی اپنے اپنے الگ الگ پیٹرن ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کنسٹرکشن میں پتھر استعمال کرتے ہیں ان میں مختلف طرح کی دھاریاں جو نیچرل پتھر ہوتے ہیں، ایک تو نا مین میڈ جو ٹائلز وغیرہ بناتے ہیں ان میں تو سملیرٹی ہوتی ہے، ایک خاص پیٹرن ہر ٹائل کے اندر ہوتا ہے، لیکن جو قدرتی پتھر ہوتے ہیں ان کی دھاریاں مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ وغرابیب سود، اور کالی سیاہ۔ غرابیب کا لفظ جو ہے یہ غراب سے ہے۔ غراب کس کو کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ سب کو پتا ہے غراب۔ اور کوا کس رنگ کا ہوتا ہے؟ کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ تو غربیب کہتے ہیں کوے کی طرح بہت سیاہ رنگ۔ اسی طرح غربیب اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو بالوں کو بالکل بلیک کلر میں ڈائی کر لیتا ہے، یعنی اس کا سر بھی کوے کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ نا ہمیں اس کی اجازت نہیں، یعنی بال کلر کرنے کی اجازت ہے لیکن پچ ڈارک بلیک کرنے کی اجازت نہیں، تو غربیب نہیں بننا، کوا نہیں بننا، ٹھیک ہے۔ تو جب کسی چیز کو سیاہ کہنا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں اسود۔ اسی سے لفظ سود بھی ہے، اور سوڈان جس کو کہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کے رنگ ڈارک ہوتے ہیں۔ تو اسود جو ہے اس کی تاکید کے لیے غرابیب کا لفظ آیا ہے، یعنی اسود غربیب، کالا سیاہ۔ اور پہاڑوں کے یہاں اختلاف کی بات کی جا رہی ہے کہ پہاڑوں کے ایک دوسرے سے مختلف ہونے میں بھی اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اور ان میں بہت سے پھر فوائد بھی ہیں، بہت سے منافع ہیں۔ اور اس فرق سے سب سے زیادہ تو انسان کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس اختلاف کی وجہ سے اور مختلف پہاڑوں کی شکلیں اور رنگ مختلف ہونے کی وجہ سے اس علاقے کی بھی پہچان ہوتی ہے۔ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور وہاں مختلف طرح کے پہاڑ نظر آتے ہیں، تو آج کے زمانے میں تو وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نا لینڈ مارکس ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، آپ پڑھ لیتے ہیں اور ادھر ادھر کم ہی دیکھتے ہیں، اچھا اب اتنے کلومیٹر رہ گیا اسلام آباد، اتنے رہ گیا۔ لیکن پہلے زمانے میں لوگوں نے اس طرح کی پیمائش نہیں کی ہوتی تھی، تو وہ جب مختلف رستوں پر سفر کرتے تھے تو اپنے سفر کے فاصلے پہاڑوں کی شکلوں سے پہچان لیتے تھے کہ اب ہم آدھا سفر کر چکے ہیں یا کتنا باقی ہے۔ پھر اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت نظر آتی ہے، یعنی جتنے زیادہ رنگ اور جتنے زیادہ ڈیزائن اور جتنے زیادہ پیٹرن اور جتنی مختلف شکلیں، تو یہ سب کچھ بنانے والا کتنا صاحب علم ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر پہاڑوں کی مختلف دھاریوں کے ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر الگ طور پر کالے پتھروں کا کیوں ذکر کیا گیا؟ کیا مشابہت ہو سکتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل کالے سیاہ پتھر دیکھ کے کیا خیال آتا ہے؟ ایک خیال جو آنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے دل کالے ہوتے ہیں اور ان کے دل جل جل کے دوسروں کی نعمتوں پر جل کے کیا ہوتا ہے انسان؟ کوئلہ، سیاہ۔
سخت بھی ہو جاتے ہیں اور سیاہ بھی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا لگ جاتا ہے؟ سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر وہ داغ پھیلنے لگتا، پھیلتا پھیلتا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. تو دل کو دو طرح سے تشبیہ دی گئی ہے، دل کو سیاہی کے ساتھ بھی دی گئی ہے تشبیہ، اور دل کو پتھر کے ساتھ بھی. یعنی پتھر دل انسان، سنگ دل تو لفظ عام بولا جاتا ہے. سنگ فارسی میں پتھر کو کہتے ہیں کہ فلاں بہت سنگ دل ہے، یعنی بہت ہی سخت دل ہے. تو بعض دل جو ہوتے ہیں وہ بالکل سفید ہوتے ہیں، سنگ مرمر کی طرح ہوتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ملے جلے ہوتے ہیں، دھاریاں ہوتی ہیں، کچھ سفید دھاریاں ہیں، کچھ کسی اور رنگ کی دھاریاں ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ سیاہ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ ہر طرح کے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے اندر ایک نورانیت سی محسوس ہوتی ہے. ایک ان کے دل صاف ہوتے ہیں تو آپ کے بھی ان کے پاس بیٹھ کر دل صاف ہونے لگتے ہیں، دل نرم ہونے لگتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں ملے جلے ہوتے ہیں، آپ کے بھی ان کے ساتھ مل کے، ان کے ساتھ ملاقات کر کے، ان کے ساتھ رہ کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے اندر بھی ملی جلی فیلنگز ہوتی ہیں. اور کچھ لوگ جن سے آپ ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جیسے آپ پتھر سے ٹکرا کے آئے ہیں، پتھروں سے ٹکرا رہے ہیں. وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی دلیل ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ اصل میں بیمار دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف چیزیں دکھا کر ہمیں زندگی کے حقائق سمجھنے کے لیے سبق سکھا رہے ہیں کہ ان میں غور کرو. تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ سب چیزیں کائنات میں بکھری ہوئی ہیں؟ تو اسی طرح انسانوں کے اندر بھی. اب دیکھیں درختوں کی بات ہو رہی تھی یا پھلوں کی بات ہو رہی تھی، تو بندہ مومن کی مثال بھی قرآن میں کس سے دی گئی ہے؟ درخت سے دی گئی ہے، ایور گرین درخت سے، کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے پھل دیتا ہے. لہذا غور و فکر کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ درختوں پہ غور و فکر کریں تو ان کی ورائٹی کو دیکھیں، ان کے مختلف اقسام کو دیکھیں، اور جب ان کو دیکھ کر آئے اور پھر مختلف انسانوں سے واسطہ پڑے تو ان میں مختلف درخت تلاش کریں. اسی طرح پہاڑوں سے گزرنا ہو، پتھروں کو دیکھنا ہو، تو پھر اسی طرح آپ مختلف طرح کے پتھروں کو دیکھ کر مختلف انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھیں. اس سے زندگی آسان ہو جاتی. جو نگاہ عبرت کی ہوتی ہے، جو نگاہ سبق لیتی ہے، وہ نگاہ بڑے فائدے کی ہوتی ہے. اس لیے یہ دعا مانگنا نہ بھولیے، اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہم الوارث منی. اے اللہ متعنی، متعنی کا لفظ جو ہے یہ متاع سے ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز. اللہم متعنی، اے اللہ مجھے فائدہ پہنچا. کس سے؟ بسمعی، میرے کانوں سے، و بصری، اور میری نگاہوں سے، آنکھوں سے، وجعلہم الوارث منی، اور ان دونوں کو، سماعت اور بصارت کو، میرا وارث بھی بنا دے. یعنی اس زندگی میں بھی میں ان سے فائدہ اٹھاؤں، لیکن جب میں مر جاؤں تو یہ دو چیزیں میری وارث بھی ہوں. مرنے کے بعد یہ دو چیزیں کیسے وارث بنتی ہیں؟ کہ یہ دو چیزیں علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور علم کو پھر آگے دینے کا بھی، ٹرانسمٹ کرنے کا بھی. جو کچھ آپ دیکھ کے مشاہدہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، پھر آپ اس کو لکھتے ہیں، یا سن کے کچھ سیکھتے ہیں اور آپ ان کو لکھتے ہیں، پھر وہ لکھا ہوا اپنی زندگی میں بھی لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں، پھر آپ کی دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کچھ لوگوں کی وراثت مال ہوتی ہے،
کچھ لوگوں کی وراثت میں مال نہیں ہوتا لیکن ان کی اچھی تربیت یافتہ اولاد ہوتی ہے. بہت سی خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس کوئی خاص مال نہیں ہوتا لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اتنی اچھی کی ہوتی ہے کہ وہ ان کے مرنے کے بعد ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے ہیں. ان کی سکھائی ہوئی باتیں، ان کی ہوئی تربیت وہ آگے کی نسل میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اور کچھ لوگوں کی وراثت علم ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تینوں چیزیں لے کے چلیں. ان کا مال بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو اور وارث ہو، یعنی وراثت اس کی بھی ہو ان کی بچوں کے لیے، اور ان کی اولاد بھی ان کی وارث ہو، یعنی نیک دعائیں کرے ان کے لیے، کیونکہ ولد صالح یدعو لہ. اور پھر ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی وہ اپنی زندگی میں دوسروں کو کسی بھی طرح اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں، تھوڑے ہوں یا زیادہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کی نگاہ دے، ہم اپنے کانوں سے فضول باتیں سن کے اپنے وقت کو، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنی نگاہوں کو بھٹکنے سے بچائیں، فضول چیزیں دیکھتے نہ رہیں اور غلط انفارمیشن اپنے اندر نہ لے کر جائیں، تاکہ مرنے کے بعد یہ دو اعضاء ہمارے خلاف حجت نہ بنے، کیونکہ یہ دونوں ڈائریکٹ دل میں جا کے انڈیلتے ہیں چیزوں کو. اور آپ جس طرح متاثر ہوتے ہیں پھر وہی زبان آپ بولتے ہیں، وہی کچھ آپ لکھتے ہیں، اسی طرح کا آپ کا بیہیویئر ہو جاتا ہے. لوگوں کے رویے بھی اسی طرح آپ کو بادر کرتے ہیں. تو لوگوں کے رویے جب بادر کرنے لگے تو یہ آیت پڑھ لیں کہ لوگ ایک طرح کے نہیں ہیں، جیسے درخت ایک طرح کے نہیں اور جیسے پہاڑ ایک طرح کے نہیں. کچھ لوگوں کے دل کالے ہوں گے، پتھر ہوں گے، غرابیب سود ہوں گے. لہذا مجھے ان سے ٹکرا کے اپنے آپ کو نہیں پھوڑنا، مجھے اپنا رستہ الگ نکالنا ہے. جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور آگے پہاڑ آ جاتے ہیں، اگر آپ نے کبھی موٹر وے سے سفر کیا ہو، لاہور سے اسلام آباد کی طرف آ رہے ہوں، تو جب بیچ میں کٹھا کی پہاڑیاں آتی ہیں تو دور سے ایسا لگتا ہے جیسے پہاڑ بالکل سامنے. ریسنٹلی میں ٹریول کر کے بالکل ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم سیدھے چلتے گئے تو پہاڑ سے جا کے ٹکر ماریں گے. لیکن کیا ہوتا ہے جب قریب پہنچتے ہیں تو دائیں بائیں گھومتے گھماتے ہم ان طرف پہاڑوں کو پار کر جاتے ہیں، ٹکراتے نہیں ان سے ان کو پار کر جاتے ہیں. تو ایسے ہی انسان بھی، کچھ انسان پتھروں کی طرح ہوتے ہیں تو ان سے ٹکراتے نہیں ہیں، ان کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے دائیں بائیں اپنے رستے نکال لیتے ہیں. یہی عقل مندی ہے. تو اس آیت سے جو باتیں ہم نے سیکھی، پہلی بات کائنات میں غور و فکر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق پر ہر حال میں، ہر لحاظ میں غور و فکر، عبرت کی نگاہ کے ساتھ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں شکوہ کرتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یعنی بے شمار نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں اور وہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں، دیکھتے ہی نہیں، یا دیکھتے ہیں تو کوئی سبق ہی نہیں لیتے. دیکھنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن دیکھ کر ہم نے کیا سیکھا؟ سیکھتے صرف کتابوں سے نہیں ہیں. کائنات ایک بہت بڑی کتاب ہے، یہ کھلا آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کی چیزیں، اس سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور اس کے ذریعے بھی بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے. آپ نے اپنے بچے کو، آپ نے خود غور کیا کہ پہاڑوں کو آپ نے، وہ درختوں کو دیکھا اور مختلف رنگ کے، اب آپ اپنے بچے کے ساتھ جس وقت گاڑی میں جا رہے ہیں تو ان کو بھی دکھائیں. کوشش کریں ان درختوں کے نام آپ کو آتے ہیں تو ان کی ووکیبلری میں بھی اضافہ کر دیں، اور پھر کسی وقت ان کو جنگل کی واک کے لیے لے جائیں اور ان سے کہیں پتے اکٹھے کریں اور لا کر ایک سادے کاغذ کے اوپر مختلف پتے چپکائیں اور وہ کئی دن تک لگے رہیں، تاکہ آپ کے بچے کو صرف کارٹون نظر نہ آئے، اللہ کی قدرت بھی نظر آئے. کیونکہ ہم نے آسان حل نکال لیا ہے نا بچوں کو بہلانے کا، بس ان کے ہاتھ میں پکڑا دو موبائل اور ایک خود پکڑ لو، وہ بھی وقت ضائع کریں اور ہم بھی کریں. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. تو دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ کہ آسمان سے بھاری مقدار میں جو پانی اترتا ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. اور کل اور آج کے ریویو میں ہم نے
اس کی حکمتوں پر غور و فکر کیا کہ کتنے فائدے کا ہے وہ پانی، اور پھر کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے وہ پانی ہمیں دیا. بادل دور سے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ٹھوس چیز ہے، لیکن بڑے بڑے جہاز ان کے اندر سے گزر جاتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے پانی کی بس جھاگ سی ہے یا دھند سی ہے جس کے اندر سے انسان گزر سکتا ہے. اگر یہ سالڈ ہوتے تو پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا. پھر اسی طرح یہ بات بھی ہم نے سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک سبب مقرر کیا ہے، اور یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی؟ آسمان سے بارش برسی فَأَخْرَجْنَا بِهِ، یہ باسببیہ ہے کہ اس پانی کے ذریعے ہم نے ثمرات نکالے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ مشکل ہے کہ وہ پانی کے بغیر نہ نکال سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سبب بنایا. لہٰذا ہمیں اسباب کو اختیار کرنا چاہیے. اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثلا کھانے کے لیے جانور کو ڈائریکٹ منہ لگا کے کھانا یا پینا ہوتا ہے. چڑیا ہو، بھینس ہو، بلی ہو، کتا ہو، وہ ڈائریکٹ چیز کے اوپر جاتا ہے. اللہ نے ہمیں اسباب دیے ہیں. کیا؟ ہاتھ. اور اگر کوئی چیز ہاتھ سے نہیں کھا سکتے تو ہم پی بھی سکتے، ہم چمچ بھی استعمال کر سکتے، ہم چھری بھی استعمال کر سکتے، ہم کانٹا بھی استعمال کر سکتے. یہ سب اسباب ہیں. تو اسباب کا اختیار کرنا یہ بھی عقل مندی کی بات ہے، کیونکہ اسباب کے ذریعے کام آسان ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، بہتر شکل میں ہوتا ہے. مثلا ایک کاغذ کو آپ نے ہاتھ سے پھاڑنا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے سستی کے مارے اٹھتے ہی نہیں، کینچی نہیں لاتے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دورہ کر کے اور اس کو پھاڑ لیتے ہیں. لیکن کینچی سے کٹا ہوا اور پھاڑا ہوا ایک جیسا نہیں ہوتا، دونوں میں فرق ہے. اور پھاڑنے کے لیے اسے تیار کرنے میں بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے، جبکہ کینچی کی بس ایک مار ہوتی ہے. اسی طرح کچھ چیزیں ہم توڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کو کاٹ بھی سکتے ہیں. تو آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ کن کاموں کو کرنے کے لیے تاکہ آپ کے دنیا کے کام جلدی سمٹیں اور آپ کے پاس وقت بچے تاکہ آپ اس کو زیادہ بہتر کام میں لگا سکیں. دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہماری صرف ضرورت ہے نا، ان کو ضرورت کے تحت ہم ان کو پورا کرتے ہیں، یعنی استعمال کرتے ہیں. کیونکہ انسان جب کوئی کام بار بار کرتا ہے اور برابر کرتا رہتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے انسان اس کو اپنی ضرورت سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میرا کام چل ہی نہیں سکتا. تو ان چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم نے ضرورت بنا لیا ہے جبکہ وہ ضرورت ہے نہیں. کیونکہ بیکار کی ضرورتیں جو ہیں یہ ہمارا بہت سا وقت کھا جاتی ہیں. یعنی اگر کوئی چیز حقیقی ضرورت کی ہے تو اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، لیکن جو صرف ایک عادت ہو گئی ہے ہماری وہ کام کرنے کی، عادت سے مجبور ہیں کہ دھوئے ہوئے برتنوں کو پھر دھوتے ہیں. عادت ہے بچپن سے پڑ گئی، کسی بڑی اماں نے ڈال دی، ان کو وہم تھا ہر وقت کہ کوئی بھی برتن چاہے الماری کے اندر سے نکالیں وہ صاف نہیں ہوتا، اس کو پھر کنگالنا ضروری. حالانکہ کوئی ضروری نہیں. کتنا پانی اور کتنا ایفرٹ لگ جاتی ہے ایسے کاموں میں. تو ان ساری چیزوں پر بھی غور کریں کہ بیکار کی ضرورتیں میں نے کون سی بنائی ہوئی. تو صرف حقیقت کے اعتبار سے جو واقعی چیز آپ کی ضرورت ہے صرف اس کو استعمال کریں. ضرورت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ضرورت وہ چیز ہوتی ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو جاتا ہے. جیسے کھانا ایک ضرورت ہے، لیکن کھانے میں 2-3 ڈشز کھانا تو ضرورت نہیں ہے نا، ایک سے بھی گزارا ہو سکتا ہے نا. پینا ہماری ضرورت ہے، لیکن پینے کے لیے سادہ پانی ہی ضرورت ہے. بہت سے رنگ برنگے ڈرنکس ہماری ضرورت نہیں ہے جو ہم نے ضرورت بنا لیے ہیں کہ ان کے بغیر ہمارا اب گزارا نہیں ہوتا. تو اس طرح آپ اپنے دن بھر کی روٹین پر غور کریں کہ کون سی چیزیں ضرورت ہیں. ٹھیک ہے ونس ان اے وائل انسان اپنے دل کی خوشی کے لیے یا کسی کی خوشی کے لیے کوئی ایسی چیز کر لیتا ہے، لیکن
ایسی چیزوں کو ضرورت سمجھ کر اپنی زندگی میں ڈالے رکھنا اور پھر اعلیٰ ترین کاموں کے لیے وقت نہ نکالنا اپنے اوپر ظلم ہے. تو ضرورت کیا چیز ہے؟ جس کے بغیر زندگی کی بقا ناممکن ہے. اس کے برعکس عادت وہ چیز ہے جس کا تعلق آرام یا نمائش یا اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے، یا خواہش، شہوت، خواہش. تو بہرحال بات ہم کر رہے تھے کہ اسباب اختیار کریں. پھر آپ دیکھیے ایک پانی سے ہم نے اور کیا سیکھا اس آیت سے؟ ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے پھلوں اور پھولوں کا اختلاف اللہ کی عظیم قدرت ہے. ایک زمین، ایک پانی، اورنجز کا سائز فرق، رنگوں کا فرق، ٹیسٹ کا فرق. ایسے ہی جو انسان ہیں وہ بظاہر ایک ملک، ایک شہر، ایک گھر، ایک خاندان میں رہتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک فرق، اور ہر ایک سے اس کی عادت یا اس کی شخصیت کے مطابق ڈیل کرنا سیکھیں. ہم کس طرح ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے؟ اپنی عادتوں کے مطابق. جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی اگر ہم کسی اور میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط کام کر رہا ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، اور وہ ہماری صرف پرسنل پسند ناپسند ہوتی. یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند ناپسند کیا ہے، اس بارے میں دین کا حکم کیا ہے. ہم اپنی ذاتی پسند ناپسند کو لے کے دوسروں کو کیٹیگرائز کر لیتے ہیں، یہ اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے. یعنی جو لوگ لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں یا اپنی طرح کے ہوتے ہیں ان کو ہم اچھا کہتے ہیں، اور جو ویسے نہیں ہوتے ان کو ہم اچھا نہیں سمجھتے. لہٰذا جن کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ ہم بہت اچھے ہوتے ہیں چاہے وہ اچھے نہ بھی ہوں، اور جو ہمارے جیسے نہیں ہوتے پھر وہ اچھے نہیں چاہے وہ بہت اچھے ہوں اللہ کی نگاہ میں. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہمارے خیال میں کون اچھا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں کون اچھا ہے. تو ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے پھل اور پھول مختلف، ایسے ہی انسان بھی مختلف، ان کے رویے مختلف، ان سے ڈیلنگ مختلف. سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا تو کیا ہوگا، واپس لاٹھی آپ پہ پڑے گی، کیونکہ کچھ لوگ آپ سے زیادہ بہتر لاٹھی چلانا جانتے ہیں. پھر اسی طرح ایک ہی جگہ پائے جانے والے پہاڑوں میں رنگ فرق، ان کی دھاریاں فرق، ان کے پتھروں کا رنگ فرق. ایسے ہی لوگوں کے دلوں کے پتھر بھی فرق. اور الٹیمیٹلی آخری بات یہ ہے کہ مخلوقات میں غور و فکر کر کے انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا علم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے، اور جس کے اندر جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتا ہے. نیکسٹ آیا فرا تلاوت کیجیے. جی ضرور فرمائیے، کہیے. یہ جو بات ہو رہی ہے مختلف رنگ پہاڑوں میں بھی، اور پہاڑوں کے بھی مختلف رنگ، کلر کہار اور چکوال کی جو ساری وادیاں ہیں ان میں بہت ڈفرینٹ قسم کے ماؤنٹنز ہیں، مائنز بھی ہیں. اور جب ہندو 7th سینچری میں یہاں رہتے تھے تو جو ان کی سیکرڈ بک ہے ویداس، اس میں زیادہ تر حمد ہے، ہمز ہیں، اور وہ موسٹلی اسی بیلٹ میں لکھی گئیں کہ قدرت کے اتنے مناظر اور اتنے رنگ تھے کہ وہ بے اختیار تعریف کر اٹھے. پتہ نہیں انہوں نے تعریف کس کی اللہ کی کریٹر کا ذکر ہے. اوکے ٹھیک ہے. تلاوت. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. اور اسی طرح انسانوں، جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشش فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیت سے اس کا تعلق کیا ہے کہ پچھلی آیت میں نباتات اور جمادات کی بات ہوئی تھی، تو یہاں کیا بتایا گیا کہ صرف نباتات اور جمادات ہی نہیں بلکہ دوسری تمام مخلوقات میں رنگا رنگی کا عالم یہی ہے۔ انسان، جانور، چوپائے، الناس، الدواب، الانعام، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ان میں ہر جنس کی مختلف قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا ہر فرد دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ایک باشعور انسان جب ان باتوں میں غور کرتا ہے تو خالق کی حقیقی عظمت دل میں جاگزیں ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس قدر علم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور ہیبت اس کے دل میں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کے خالق ہونے کو، اس کی تخلیق کی مختلف شکلوں کو دیکھ کے پہچان کر اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی وہ انسان جن کے ایک ہی والد آدم علیہ السلام ہیں اور ایک ہی والدہ حوا علیہ السلام ہیں، یعنی اصل ایک ہے، لیکن اولاد کے کتنے رنگ ہیں، کتنی مختلف شکلیں ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں۔ ایون آپ دیکھیے کہ پنجاب میں رہنے والے، ابھی چونکہ ریسنٹلی میں نے وزٹ کیا ہے، اور یک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دو، ایک دن، 2 دن بعد ایک دن، مختلف علاقوں کو، تو میں لوگوں کے فیچرز پر بہت غور کرتی تھی کہ اس علاقے یا اس شہر کے لوگوں کی عمومی طور پر شکلوں میں کیا مماثلت ہے، ان کی فزیک میں کیا مماثلت ہے، ان کی چال، ان کی بات کرنے کا انداز، ان کی آوازیں، ان کے لہجے۔ ہر تھوڑے علاقے کے بعد پنجابی کا رخ بدل جاتا ہے، ان کے چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، ان کی بات کرنے کا، ان کے سمجھنے کا، ان کے ایکسپریس کرنے کا، ان کے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا، کچھ نہ کچھ لغت کے الفاظ کا۔ یعنی آپ چلتے جائیں اور اللہ کی قدرت کا اختلاف دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، دیکھتے جائیں، حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ورائٹی، یعنی علاقوں میں ورائٹی ہے، اور پھر ایک علاقے میں رہنے والے خاندانوں میں، اور پھر ان خاندانوں کے اندر ہر فرد۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ اس زمین پر جتنے لوگ ہیں ان سے کوئی 2 لوگ آپس میں نہیں ملتے، اور یہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک اصل سے چلے ہیں۔ اور رنگوں میں کتنا فرق ہے، کوئی سفید ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی زیادہ سیاہ ہے۔ اس دفعہ جب میں عمرے پر گئی تو میں ایک شخص کو دیکھ کے حیران ہو گئی کہ میں نے ایسا سیاہ رنگ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا زندگی میں۔ میں بار بار نظر ڈالتی تھی کہ سبحان اللہ، ان کے اندر بھی وہی خون گوشت پوست ہے، یہ بھی زمین کی پیداوار ہیں، یعنی اسی زمین پہ رہتے ہیں، اور یہ اتنا زیادہ سکن کلر کا فرق۔ اللہ کی قدرت ہے نا کہ یعنی وہ بھی ماں کے پیٹ سے ہی برآمد ہوتے ہیں، اور ان کے رنگ اور کسی اور علاقے میں رہنے والوں کے رنگ اور۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی، اور پھر ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے ہر بچے کا رنگ فرق۔ اگر جتنے بھی بہن بھائی ہیں نا، ایک دفعہ ہم نے ایسے کہ سب کے ہاتھ ساتھ رکھ کے دیکھو، سب کے شیڈ فرق ہے۔ آپ اب بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، آپ دیکھ کسی 2 لوگوں کا رنگ ایک جیسا نہیں ہوگا، اتنے شیڈز کا فرق۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی اپنے رنگ، اپنی تخلیق کو منتخب نہیں کر سکا، اور نہ ہی اس پر کوئی اختیار ہے۔ انسانوں نے جب بغاوت کی تو کچھ انسانوں کے دل میں اللہ کی تخلیق، جو بھی ان کی اللہ نے بنائی، لڑکی بنائی یا لڑکا بنایا، اس پر وہ راضی نہیں ہوئے، اور پھر انہوں نے چاہا کہ اس کو بدل ڈالیں۔
اب ریسنٹلی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کی جاننے والوں کی بیٹی ہے، اچھی بھلی بچی تھی، بہت سمجھدار اور یعنی فرما بردار اور بہت، لیکن جو ہی ذرا بڑی ہوئی اسکول گئی، وہاں کچھ ایسی فرینڈز بن گئی جن کے خیالات بہت مختلف تھے. اب وہ بعض اوقات فرینڈس کے ساتھ ہر طرح کی باتیں شیئر کرتی، تو اس بچی کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے لڑکا بننا چاہیے. اب گھر والے تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، تو ویسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آزادی ہے، اور اگر کوئی بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے یعنی وہ اپنے والدین کا گھر چھوڑ دے، تو چھوٹے سے لے کے بڑا سب چھوڑ سکتے ہیں، ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. تو بہرحال اس کو چائلڈ کیئر والے لے گئے، اور جو بھی وہاں کا سسٹم ہے، اور پھر وہ کہتے کہ ان کی بچی کو 6 مہینے سے ہارمونز دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے آواز بدل گئی، مردوں والی ہو گئی ہے، اس کے چہرے پہ بہت سارے بال آ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ پوری طرح مرد بننے کے قابل نہیں ہوئی. اب آپ دیکھیں شیطان نے کیسے بہکایا، کس کا بچہ، کیسے شیطان نے اغوا کر لیا، اور پھر کیا اس کے دل میں ڈالا، اور کس طرح فطرت کے خلاف جا کر ایسی چیزیں اس کو کھلائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی اس خواہش کو کہ میں لڑکا ہوں اس کو پورا کر سکے. کیا واقعی حقیقت میں وہ لڑکا بن سکتا ہے؟ نہیں. لیکن جب اللہ کی تخلیق پر ہم راضی نہیں ہوتے تو پھر ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر ایسے بچوں کا فیوچر کیا رہ جاتا ہے؟ ماں باپ سے وہ الگ ہو گئے، گھر سے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، گھر والے بلاتے بھی ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر گھر میں رہنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے چیلنجز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان، اللہ نے اگر ہمیں لڑکی بنایا تو اس پر راضی ہوں، کبھی نہ سوچے کہ کاش میں لڑکا ہوتی. کیونکہ بعد میں بہت ساری بچیوں سے سن چکی ہوں کہ ہمارے گھر میں بھائیوں کی بہت عزت ہے، ان کی بڑی چاہت ہے، لہٰذا ہماری تو کوئی ویلیو نہیں، میں تو سوچتی ہوں کاش میں لڑکا ہوتی. یا اگر ماں باپ میں سے کوئی فوت ہو گیا ہے اور فائنینشیل رسپانسبلٹی آ گئی بچی پر، تو پھر وہ سوچتی کاش میں لڑکا ہوتی. کاش ہوتی، چلے کاش کا خیال آ گیا ہے، کاش بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن جو اللہ نے بنایا نا، جیسا رنگ ہمیں دیا، جیسی شکل دی ہے، جیسی فزیک ہے ہماری، جو بھی دیا ہے اس پر رضیت باللہ ربن. رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اسی نے تدبیر کی ہماری کہ اس کا یہ رنگ ہوگا، اس کی یہ شکل ہوگی، اس کی اتنی عمر ہوگی. وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، لہٰذا اس کی رضا پہ ہمیں راضی ہونا ہے. وہ شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی سویٹنس، جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتا ہے، جو تقدیر پہ راضی ہو جاتا ہے، اور فطرت کے خلاف بغاوت نہیں کرتا. پھر آپ دیکھیے کہ زبانوں اور رنگوں کا فرق جو ہے، زبانوں کا فرق وہ کتنا obvious ہے. پھر مزاجوں کا فرق، عادتوں کا فرق، خصوصیات کا فرق، ذہانت میں فرق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے پیدا کیا تھا جو اس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی. یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین ہی کی طرح ہے، چنانچہ کچھ سفید ہیں، کچھ سرخ ہیں، کچھ سیاہ فام ہیں، کچھ اس کے درمیان ہیں. اسی طرح کچھ خبیث ہیں، کچھ عمدہ ہیں، کچھ نرم ہیں، کچھ غمگین ہیں، کچھ ان کے درمیان ہیں. یعنی پیدائش ایسے ہوئی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سوچیں کہ ہمیں تو شاید غمگین پیدا کیا کہ لہٰذا غمگین رہنا ہمارا حق ہے. نہیں، وہ آپ کے مزاج پہ غالب ہوگا، لیکن آپ کو ایفرٹ لگا کر، وہ آپ کے لیے امتحان ہے نا. آپ کو ایسے پیدا کر دیا گیا کہ آپ کے اندر غم کا جو ایموشن ہے وہ زیادہ ہے، لہٰذا اب آپ کو ایفرٹ لگا کے اس سے باہر نکلنا ہے. جن لوگوں کا ایسا مزاج نہیں، ان کی لیے کوشش، وہ ہر وقت ہنس رہے ہوتے ہیں، اور جو غمگین لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہائے ان کو ہر وقت کیسے ہنسی آتی ہے، حیران ہوتے ہیں. اور جو ہنسنے والے مزاج ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھی ان کو کیا ہے، ہر وقت موت پڑی رہتی ہے، وہ ان میں ناراض ہوتے ہیں کیونکہ علم کی کمی ہے نا.
کہ اللہ نے یہ مختلف مزاج پیدا کیے لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہمارے لیے ہر چیز آسان نہیں کی گئی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، احسن تقویم بھی لیکن کبد، مشقت میں. مشقتیں ہیں ہمارے لیے بہت ساری. اور یہاں پر جو لفظ دواب استعمال ہوا نا، دواب، یہ دابت ان کی جمع ہے اور اس کے کئی معنی ہوتے ہیں. ہر جاندار جو زمین پہ رینگ کر چلتا ہے، خواہ انسان ہو، جانور ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ پیٹ کے بل رینگتے ہوں جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہیں، یا پھر 4 ٹانگوں والے یا 2 ٹانگوں والے یا زیادہ ٹانگوں، سب کے لیے دابہ کا لفظ آتا ہے. تو ان کے بھی رنگ مختلف ہیں. آپ دیکھیے کہ ان میں سے کچھ بہت موذی ہیں، تکلیف دینے والے، نقصان پہنچانے والے، حتیٰ کہ انسان مر بھی جاتا ہے. کچھ بہت مفید ہیں، کچھ نہ فائدے کے نہ نقصان کے. یہ ہم کہہ رہے ہیں نا، اللہ کو پتا ہے ان کو بھی کیوں پیدا کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بیکار نہیں ہوتا. فائدہ مند جانور جیسے مویشی جانور ہیں، انعام ہیں، دودھ دیتے ہیں، گوشت دیتے ہیں، کھال دیتے ہیں، بال دیتے ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں، ان کی ایک ایک چیز فائدے کی. اور موذی جانور جیسے سانپ بچھو وغیرہ ہیں، اور جو موذی نہیں ہیں لیکن نقصان بھی نہیں دیتے کوئی خاص، جو چیونٹیاں وغیرہ ہیں کہ ایکسیپٹ فار کے وہ کاٹ دیتی ہیں کسی کسی وقت، لیکن اس سے موت نہیں باقی ہوتی. کچھ بہت زہریلی بھی ہوتی ہیں. اسی طرح پرندوں میں کچھ صرف خوبصورتی کے لیے ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے، اتنے ان کے رنگ. اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رنگ پیدا کیے اور ان کی جو کمبینیشن ہوتی ہے وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہے، انسان دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. کہیں تھوڑا سا لال رنگ لگا ہوتا ہے، کہیں فیروزی، کہیں پیلا، کہیں پروں کا رنگ، کہیں چونچ کا رنگ، پنجوں کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت لگتا ہے. انسانوں نے بہت سی ڈیزائننگ کہاں سے سیکھی ہے اور بہت سی انجینئرنگ پرندوں سے سیکھی. تو بہرحال یہ سارے بھی ایک شعور رکھتے ہیں اور یہ سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے اندر سینس ہے. جیسے اس چیوٹی کے اندر جس نے کہا تھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے علیہ السلام اور تمہیں رون دے گا، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یعنی ان کے اندر بھی ایک لیڈرشپ کا رول. چیوٹیوں کا تو پورا سسٹم اگر انسان سمجھے تو زبردست آرگنائزیشن ہے. یعنی جو بھی کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہوں لوگ، ان کو چیوٹیوں سے ضرور سبق سیکھنا چاہیے. ان کے اندر کس قدر ٹیم ورک ہے، کس قدر وہ ہارڈ ورکنگ ہے. لیکن ہم انسان تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا، دیکھو ایک حقیر سی چیوٹی تو اتنی بھاگ دوڑ کر رہی، اتنی ایفیشینٹ ہے، اتنا آپس میں کوآپریٹ کر رہی. پھر شہد کی مکھیاں آپ دیکھیں، ان کا کتنا زبردست ٹیم ورک ہے اور کتنی امانت داری ہے کہ اگر کوئی مکھی بیٹھ گئی کسی زہریلے پودے پر، اب تو وہ واپس گھر ہی نہیں آ سکتی، مار دو اس کو باہر ہی. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سکھانے کے لیے پیدا کی. ان میں سے ہر ایک میں سبق ہے، جیسے کہ سبق حاصل کرنے والی نگاہ ہونی چاہیے کہ واقعی ہم سبق لے رہے ہیں. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، جیسے چیونٹیاں جا رہی ہوتی ہیں نا تو وہ سلام کر کے جاتی ہیں ایک دوسرے کو، وہ آنے والی چیونٹی اور جانے والی وہ ایک دوسرے کو ملتے، پھر آگے جاتی. ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سلام ہی نہیں آتا بھی ہے تو کرتے نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لال بیگ بھی پیدا کیے، چھپکلیاں بھی پیدا کی ہیں، ان کا بھی کچھ کام ہے. چوہے بھی ہیں، سردی گرمی میں سروائیو کر جاتے ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر چیز کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. آپ گھر گندا رکھیں پھر یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کو جینا حرام کر دیں گے، یا آپ کو صفائی سکھانے کے لیے آئیں. پھر فرمایا مختلف الوان، اور جیسے الوان کا میں نے معنی بتایا تھا نا کہ ان کے اقسام بھی معنی ہوتا ہے، صرف کلرز نہیں، اقسام، یعنی ان کی قسمیں فرق ہیں. ایک دفعہ مجھے ایڈنبرا میوزیم جانے کا اتفاق ہوا تو ڈھیر سارے کاکروچز انہوں نے لگا کے رکھے ہوئے تھے، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا. ایسی کلیکشن کم ہی نظر آتی ہے نا، وہ تو دنیا بھر سے چیزیں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، ہم صرف دیکھ کے نفرت کر کے گزر کے چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی سبق ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ کون سا علم دینے کے لیے کہ جس کے ذریعے ہمارے اندر خشیت پیدا ہو. اور کذالک کا مطلب ہے یعنی جیسے پھل اور پہاڑ مختلف ہیں، اس طرح
دواب الناس اور الدواب اور الانعام مختلف ہیں. اور کنکلوڈ کس پہ کیا؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہیں. انہیں ان دو یعنی ان تین سورسز سے، یعنی کائنات سے، قرآن سے، سنت سے رب کی معرفت حاصل ہوتی. جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اور گہرا علم ہوتا ہے اور حقیقی علم ہوتا ہے، صرف رٹے والا علم نہیں، وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے اندر اتنی ہی خشیت ہوتی. لیکن جو لوگ اپنی فطرت پہ پردہ ڈال لیتے ہیں اور صرف خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات ان کو اندھا کیے ہوئے ہوتی ہیں، وہ کسی بھی چیز سے سبق نہیں لیتے. کائنات سے تو سبق لینا دور کی بات، ان کو اپنے مقاصد کے لیے ضرور استعمال کر لیں گے، مار ڈالیں گے جانوروں کو ان کی سکن سے بیگ اور جوتے بنانے کے لیے، ساری سپیشیز ہی ختم کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ کھانے پہ آ گئے ہیں تو وہ جانور ختم کر دیں گے کھا کھا کے، کہ زمین سے اس کا وجود ہی ختم ہو جائے. خواہشات کے پیچھے تو ہم نے یہ فساد کیے. لیکن سبق کتنا لیا، اس سے اپنے خالق کو کتنا پہچانا، ان سے کیا چیزیں سیکھی. ان میں سے ہر ایک معلم ہے، کچھ سکھانے کے لیے آئے. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے، اور پھر ایک اور معلم ہے، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے ہم نے کتنا سیکھا. ایک ایک حدیث آپ پڑھیں تو ایسی زبردست حکمتیں نظر آتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے. بے شمار سبق ہوتے ہیں اس میں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. لہٰذا ہمیں کس سے جو بات سمجھ نہ آئے، جو بات نہ جانتے تو کیا کرنا چاہیے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب یہاں پر جو آیت کا حصہ ہے، اس میں انما سے بات شروع ہو رہی. انما حسر کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ڈرتا، صرف وہی ڈرتے ہیں جو اللہ سے، جو علم والے ہیں. سب سے زیادہ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ علم والوں میں سے بھی سب سے زیادہ. علماء سے اوپر کی کیٹیگری کون سی؟ انبیاء. یعنی جیسے جیسے انسان اپنے رب کی قدرت کو جانتا اور پہچانتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے. چونکہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی کامل معرفت حاصل تھی، ان کا ایمان بہت راسخ تھا، لہٰذا وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی: الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سن کر کیسی خشیت طاری ہوتی تھی. کوئی مثال یاد ہے، کوئی واقعہ یاد ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے سینے سے کیسی آواز آتی تھی؟ جیسے ہڈیاں ابل رہی ہیں. یہ خشیت کی وجہ سے تھا. اور جب آپ سنتے تھے تو آپ کی آنکھیں بہنے لگتی تھیں. اسی طرح صحابہ کا بھی معاملہ تھا. صحابہ میں سب سے زیادہ رونے والا کون تھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. اور وہ کس وقت روتے تھے؟ نماز میں جب وہ قرآن پڑھتے تھے. نتیجہ کیا ہوا تھا پھر؟ سیرت پڑھی ہے نا، حضرت ابو بکر کے بارے میں پڑھا ہوگا. جب انہوں نے گھر میں، حرم میں نہیں لوگ جانے دیتے تھے، تو گھر میں ہی مسجد بنا لی، اور پھر وہ گھر میں نماز شروع کر دیتے تھے، اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے اتنا روتے تھے کہ قریش کی عورتیں اور بچے آ کے کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کرتے تھے کہ کیوں رو رہے ہیں. جیسے اگر آپ میں سے کوئی ماں ہے، ماں جب روتی ہے تو بچہ کیا کرتا ہے؟ سارے کام چھوڑ کے تو ماں کے پاس گلے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے. کیوں رو رہی ہیں؟
تو بچے بھی رونے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، بلکہ دیکھ کے خود بھی رو پڑتی ہیں. اگر کوئی رو رہا ہو نا تو پوچھے تو دوسرا بھی رونا تو کہ تم کیوں روئے؟ وہ رو رہا میں بھی رو رہی ہوں. اکثر ایسے ہوتا ہے، آپ نوٹ کیجئے گا، وجہ نہیں پتا ہوتی، دیکھا دیکھی رو رہے ہیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کب روتے تھے؟ قرآن پڑھتے ہوئے. یہ کیا تھی؟ خشیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ زیادہ رونے کی وجہ سے ان کے نشان پڑ گئے تھے دونوں آنکھوں کے نیچے کالے. اسی طرح دیگر صحابہ بھی. جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھ رہے تھے. جب اس آیت پہ پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا یہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہ اپنے خالق خود ہیں، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ یقین نہیں رکھتے. کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا، یعنی میں مر جاتا، اتنی عجیب حالت ہو گئی. پھر اسی طرح ایمان والے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کی کھالوں پر اثر ہوتا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی کتاب جو آپس میں ملتی جلتی ہے، یعنی آیات، ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں. ان آیات سے ان لوگوں کے کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اس معیار پر میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں. کتنی دفعہ قرآن سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے، ہمارے اندر کتنی دفعہ جھرجھری آئی ہے، کتنی دفعہ آنسو بہے ہیں. کیا واقعی ہم علم والے ہیں؟ اگر علم والے ہیں تو خشیت لازم ہے. بعض سلف جو تھے وہ جب خوف والی آیات پڑھتے تھے بیمار ہو جاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں قرات کے لحاظ سے بہترین انسان وہ ہے جو قرات کرے تو نظر آئے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ کی خشیت ہو. اور ایسے لوگ جو علم تو حاصل کرتے جائیں اور ان کے اندر اللہ کی خشیت نہ ہو تو وہ علم ان کے اوپر وبال بن جائے گا. جیسے قرآن مجید میں اس شخص کا قصہ آتا ہے نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، انہیں اس شخص کا قصہ پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دی پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا. اگر ہم اسے چاہتے تو آیات کے ساتھ بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی. اس کی مثال کس کی ہے؟ کتے کی سی. اگر تو اس پہ حملہ کرے تو زبان لٹکاتا ہے، چھوڑ دے تو بھی زبان لٹکاتا ہے. یہ اس قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. بس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ لوگ غور و فکر کریں. بنی اسرائیل کی مثال قرآن میں کیا دی گئی؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. ان لوگوں کی مثال جو تورات اٹھوائے گئے تھے پھر انہوں نے اسے اٹھایا نہیں، گدھے کی مثال کی طرح ہے جو کتابیں اٹھاتا ہے. کتنی بری مثال ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھ کے اللہ سے نہ ڈرے، اللہ کو نہ پہچانے، ان کے دل نرم نہ ہوں، وہ لوگوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ نہ کرے، تو اللہ نے پھر ان کو کتے گدھے سے مثال دی. ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے. لوگوں کا جائزہ نہ لیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، خشیت کے کس مقام پر ہیں. اور سعید بن جبیر کہتے ہیں خشیت سے مراد وہ جذبہ ہے جو تمہارے اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے درمیان حائل ہو جائے، یعنی پھر تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اور یہاں علماء سے مراد اصطلاحی علماء نہیں، جو اصطلاح میں جن کو عالم کہا جاتا ہے، جنہوں نے بہت کچھ
پڑھ رکھا ہوتا ہے، جو قرآن و سنت یا فقہ کا علم حاصل کرنے کے بعد عالم یا عالمہ کہلاتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کا تو باقاعدہ علم حاصل نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم نے ان کے اندر خشیت پیدا کر دی، اللہ کی معرفت پیدا کر دی، لہٰذا وہ اللہ کی خوب اطاعت کرنے والے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں علماء ہیں، علماء وہ ہیں جو جانتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ عالم کون ہے؟ جو اللہ پہ توکل کرنا جانتا ہو، جو اللہ سے امید رکھتا ہو، جو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ربی کہتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں متقی سردار ہیں اور علماء رہنما اور قائدین ہیں۔ ایک قول ہے کہ زبور کا آغاز اس کلام کے ساتھ ہوتا ہے الحکمت خشیت اللہ۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ کا خوف۔ ابن مسعود کہتے ہیں بہت سی احادیث یاد کر لینا یا بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں، علم وہ ہے جس کے ساتھ اللہ کا خوف ہو۔ امام مالک کہتے ہیں علم کثرت روایت کو بیان کرنا نہیں، بلکہ علم وہ نور ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں عالم تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرے۔ حسن بصری کہتے ہیں عالم وہ ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرے اور اس چیز سے رغبت رکھے جس کی اللہ نے ترغیب دی۔ اللہ نے کس چیز کی ترغیب دی ہے؟ نہیں پتا۔ کس چیز کی رغبت دلائی ہے؟ جنت کی، اپنی اطاعت کی۔ تو ہمارے اندر بھی وہی چیز ہونی چاہیے کہ ہمارا شوق بھی وہی ہو، ہماری منزل بھی وہی ہو۔ ابن مسعود کہتے ہیں علم ہونے کے لیے اللہ سے ڈرنا ہی کافی ہے، اور جہالت کے لیے یہی کافی ہے کہ انسان اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑ جائے۔ چونکہ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے آج میں یہی ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ علماء کی 3 اقسام کے بارے میں کل انشاءاللہ بات کروں گی۔ اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو میں اس کو وائنڈ اپ کر لوں، دے دوں؟ اوکے۔ علماء کی 3 قسمیں، ایک عالم باللہ اور عالم بامر اللہ، دوسرا عالم باللہ لیکن عالم بامر اللہ نہیں، تیسرا عالم بامر اللہ مگر عالم اللہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ یعنی عالم تو ہے لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کو نہیں جانتا، کتابیں بہت پڑھ لی ہیں لیکن آتا کچھ نہیں، اللہ سے ڈرتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فقیہ کی تعریف یہ کی ہے کہ مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، لوگوں کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے اور اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے، اور قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرنے دے، یعنی لوگوں کو پکڑ پکڑ کے واپس قرآن کی طرف لائے۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور بخش بھی سکتا ہے اور نافرمان لوگوں کو پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں یہ کہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے ہر چیز میں اختلاف پیدا کیا ہے، اللہ کی خشیت کا بیان ہے، اور خشیت سے مراد کون سا خوف ہوتا ہے؟ جو اللہ کی یعنی یہ عام خوف سے زیادہ ہے، ایسا خوف جس میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی عظمت ہوتی ہے دل میں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی ہیبت ہوتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں عام مومن خوف رکھتے ہیں، علماء اور اللہ کی معرفت رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیبت رکھتے ہیں، اور اللہ کے مقربین اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ یعنی کچھ عام لوگوں کا خوف ہوتا ہے اور کچھ صاحب معرفت کا خوف ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ احسان اور خشیت کو جمع کرتا ہے۔ کتنا خوف ہونا چاہیے اللہ سے؟ جو اللہ سے مایوس نہ کرے، جو اللہ کی اطاعت کی طرف لے جائے، خشیت کے ساتھ محبت بھی ہو، کیونکہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، امید بھی ہو، رغبت بھی ہو، مٹھاس بھی ہو ایمان کی، اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہو۔
لوگوں سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو. فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. متقین کی صفت بھی یہی ہے. تو جس کے اندر خشیت ہوگی اس کی علامات کیا ہوں گی؟ نیک اعمال میں سبقت، نیک اعمال کی طرف دوڑ لگائے گا. وہ گناہ اور شک والی چیزیں چھوڑ دے گا. فرائض کے ساتھ مستحبات اور سنتوں کی بھی پیروی کرے گا. حرام چیزوں سے بچے گا، اپنے انجام کی فکر کرے گا. اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہیں گے. اور وہ آنسو کتنے قیمتی ہیں معلوم ہے نا؟ وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنسو بن کے نکلے اس پر جہنم حرام ہے. آنسو کا نہ بہنا سنگ دلی کی علامت ہے. تنہائی میں آنسو بہانے چاہیے. اصل اللہ کی خشیت رکھنے والا وہ نہیں جو کسی مجلس میں بیٹھ کے رو دے اور اٹھ جائے، دیکھا دیکھی رو کے اٹھے، سمجھے میرے اندر بھی خشیت آ گئی. اصل خشیت والا وہ ہے جو تنہائی میں روئے. اور پھر اس سے علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ علم جو ہے چاہے دینی ہو یا دنیاوی، اگر وہ اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے تو پھر وہ فائدہ مند علم ہے. لہٰذا کیا دعا کرنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ہر روز فجر کی نماز کے بعد پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.